کائنات کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوا علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ دور جہالت کی موت مریں گے. آپ لوگ ساتھ بولنا جنہیں ٹرانسلیشن آتا ہو, اتنے کلاسز اٹینڈ کیے. کیا تفسیر ہے اس کی؟ کیا کہا رسول نے؟ جس نے امام کی معرفت حاصل نہ کی دور جہالت کی موت. یعنی دور جہالت میں نے کون سا دور؟ وہ جب رسول اکرم سے پہلے کعبے میں 360 بت تھے. اس دور میں چلے جائیں گے. اگر ہم حجت خدا کی معرفت حاصل نہ کریں گے تو ہمارا بچنے والا کچھ نہیں ہے. اور یہ نہیں کہا کہ کہا جس زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے, ہم لوگ کی کون سے امام کی ہمیں زیادہ معرفت ہونی چاہیے؟ امام زمانہ کی, کیونکہ ہم ان کی رعیت ہے. دوسرے امام کی بھی. اور اگر ہم 11 اماموں کو مانیں, امام علی اول امام سے لے کر 11ویں امام امام حسن عسکری تک ہم مانیں, لیکن اگر ہم 12ویں امام مہدی کی معرفت نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا. ہم کو پورے امام کی معرفت رکھنی چاہیے, اور بالخصوص ہم جس امام کی رعیت ہے اس امام کے ساتھ اٹھیں گے. ظاہر نصیب ہماری کہ ہم کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ مہدی مولا کے ساتھ اٹھیں گے. اور معرفت کیوں کہا؟ کبھی سوچے کہ معرفت کیوں کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو؟ بغیر معرفت کے زندگی اندھیری ہے. اگر معرفت امام زمانہ ہو تو زندگی اجالوں میں ہے, نور کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں بنا کر خصمیں اٹھا کر ہمارے لیے نور کا سلسلہ بھیجا, کتاب ہدایت بھیجی. اور رسول نے پھر کہا انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, ہم تم میں 2 گنا قدر, ہم وزن چیز 2 گنا قدر, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یعنی جو اگر عاشق ہے امام کا, معرفت بھی تھوڑی بہت رکھتا ہو, لیکن اگر قرآن نہیں پڑھتا, قرآن کو نہیں سمجھتا, قرآن کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ؟ یعنی آدھی بات رسول کی مانی اور آدھی بات نہیں مانی. اگر کوئی قرآن رٹ کے بھی پی گیا ہو اور حافظ قرآن بھی ہو اور وقت کے امام کی اسے معرفت نہ ہو, ادراک نہ ہو, فہم نہ ہو, محبت نہ ہو, تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو پتہ چلا عزیزم کہ ہم کو زندگی میں 2 چیزوں کو ہمارے اوپر 2 چیزوں کو نافذ کرنا ہے. ہم کو ہمارے ذہن اور دل کو حرم پروردگار بنانا ہے. ہمارے دل کو حرم پروردگار, جب ہم خدا سے محو گفتگو ہوں گے بذریعہ قرآن مجید فرقان حمید, تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے میرے بندے تیرے قلب میں سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم میرا ذکر نہیں کرے گا. دنیا میں سکون ٹائم بینگ طور پہ ہوتے ہیں, پھر جیسے ہی ہم وہاں سے ہٹ جائیں تو وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا, تنہا نہیں ہونے دیتا, اندھیروں میں نہیں جانے دیتا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو گونگی ہے. کتاب پڑھنے سے آج وہ خود ہمیں گائیڈنس نہیں دیتی, اسے پڑھنا پڑتا ہے. اسی طرح امام زمانہ کی ذات گرامی بولتا ہوا قرآن ہے. امام کیا ہے؟ بولتا, پریکٹیکلی قرآن ہے. امام کی حیات طیبہ ہمارے لیے پریکٹیکلی قرآن ہے. قرآن جو بولتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, اس پہ دلیل ہے ہمارے ائمہ. قرآن نے کہا کچھ واقعہ قرآن کے, لیکن اس کی دلیل اگر علی نہ ہوتے تو پھر دلیل. اور جس رسول کے بارے میں بھی قرآن نے کہا واقعہ ہونے کے بعد بتایا, لیکن مولا کائنات اور امام زمانہ کے بھی کئی اس کے اندر آیتیں ہیں. انتظار منتظرون کی جو آیت ہے وہ ساری امام زمانہ کی ہے. قرآن نے دعویٰ کیا, لیکن دیکھیے ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا خدا جو ہے جو مغرب سے سورج کو نکلتا, مشرق سے مغرب میں ڈھلتا ہے, کہا تھا نا, لیکن کر کے کون دکھایا انگلی کے اشارے سے؟ مولا. اس لیے ہم دعا نطبہ میں کہتے ہیں این معجزات المعجزات, اے معجزے کرنے والے کے بیٹے کہاں ہو. قرآن جو دعوت دے رہا ہے اس پہ پریکٹیکلی عمل کر کے کون بتا رہے ہیں؟ 14 معصومین. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حجت خدا کی معرفت نہ ہو. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں.
امام کی معرفت، قرآن کی معرفت. قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کے پڑھنے سے ہمارا وجود نورانی ہو جائے گا. امام کی معرفت بھی اسی طرح ہے. دیکھیے کیوں کہا معرفت. کبھی آپ کو سوال ہوتا ہوگا اتنے کلاسز ہو گئے الحمدللہ، آج ہماری کون سے نمبر کی کلاس ہے؟ پہلے کی 14 پلس 19. الحمدللہ شکر خدا. اتنے کلاسز ہوئے ہیں. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ معرفت. زندگی ہماری خطرہ ہے، وقت کے امام کی معرفت سمندر ہے. ہم جتنا اس میں ڈوبتے جائیں گے اتنا ہم سیر ہوں گے. امام کی معرفت حاصل کرنے سے امام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمارے لیے ثواب ہے، ہمارے لیے گمراہی سے بچنے کے کنارے، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایسوں کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں کہ جن کے ساتھ منسلک ہونا ہمارے وجود کو چمکا دے گا. جب تک معرفت نہیں ہے انسان بے راہ روی کی زندگی گزارتا ہے، اندھیروں کی زندگی گزارتا ہے. لیکن یاد آئی دل میں، ہائے میرے مولا آپ کہاں ہو. اٹھتے بیٹھتے اللہ جل کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کے اللہ جل کہے. بالخصوص امام وقت اس وقت یاد کرے جب ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس کی ممانعت ہو. کچھ لوگوں کو خمس دینا، بالکل اس میں ان پڑھ بن جاتے ہیں. خمس دینا، وہ چیپٹر نہیں پڑھو، دینا پڑے گا نا. نہیں پڑھو چیپٹر، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. دینا ہے محبت میں تو وہ بھی دیے جاتے ہیں عزیزاں. اگر امام سے محبت ہوگی تو خمس نکلے گا. پھر امام کی معرفت ہوگی تو دل بے چین ہوگا. کیسے پروردگار اے میرے اللہ میں کیسے سو سکتی ہوں فجر میں جبکہ میرا مولا